انہی قیدیوں میں ایک اور قیدی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے قوی اور جسیم، بڑا توانا، لمبے بھی تھے، چوڑے بھی تھے، قوت بھی خوب تھی، بڑے زبردست۔ ان کو پتہ ہے کس نے گرفتار کیا؟ ایک صحابی تھے، ابو الیسر نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی 3 صفات آپ کو بتائیں، قوت والے، لمبے اور چوڑے، 3 باتیں بتائیں، طویل القامت، طویل الجثہ اور قوی۔ اور جو سامنے جنہوں نے گرفتار کیا وہ تھے ابو الیسر۔ تینوں ان کی الٹ باتیں، قد چھوٹا، انتہائی کمزور اور پتلے، کوئی میچ ہی نہیں، ادھر جناب اور ادھر معاملہ بڑا کمزور۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو گرفتار کر کے ابو الیسر لائے نا، نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو الیسر تو نے عباس کو پکڑا کیسے؟ یہ تو ایک ہاتھ اگر لگاتے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تو اگر ایک ہاتھ لگاتے تو آپ پتہ نہیں کدھر جا گر پڑتے۔ تو آپ نے گرفتار کیسے کر لیا؟ ابو الیسر تو نے گرفتار کیسے کر لیا؟ آپ کو حیرت ہوئی۔ ابو الیسر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی بندہ آیا تھا میری مدد کے لیے، نہ پہلے میں نے اس کو کبھی دیکھا تھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، اور یہ ان کی حیثیت، یہ ان کی حیت تھی، یہ ان کا اس طریقے کا معاملہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد اعانک علیہ ملک کریم، کسی فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی، کریم فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی، تم اکیلے کہاں پکڑ سکتے تھے، یہ تو ایک فرشتہ تھا۔ خیر، اب یہ مدینہ آئے، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور جب ان کو باندھا گیا نا، اور قیدیوں کو بھی، ان کو بھی، اب یہ ذرا قوت والے اور بڑے جسم تھا، رسی چھوٹی ہو گئی، کیا ہو گیا، ٹائٹ بن گئی، تو رات کو ان کی کوئی آواز نکلی تکلیف کی، نبی علیہ السلام کو چچا کی آواز محسوس ہو گئی، آپ کی نیند اڑ گئی، آپ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ کی ایک ایک بات کو محبت کے ساتھ دیکھتے۔ جیسے انہیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے، ان کی ایک تو وہ ڈھیلی کر دی، بندشیں جو تھی نا، باندھا ہوا تھا، ڈھیلا کر دیا۔ پھر دوسرا انصار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کو چھوڑ دیں بغیر فدیے کے۔ اب نبی علیہ السلام کے تو سگے چچا ہیں، لیکن انصار کا ادب دیکھیے، سلیقہ دیکھیے، محبت دیکھیے، با ادب با نصیب، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، اس سے اوپر تو کہ آپ پہ ہم کو احسان جتا رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ نرمی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں، کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں۔ اب حضرت عباس بھانجے کیسے ہوئے؟ حضرت عباس کی جو دادی جو تھیں، عبد المطلب کی والدہ، وہ انصار میں سے تھیں، مدینہ کی تھیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کتنا ریلیکس کیا اور کتنا ادب کیا، کتنی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کی، کہ جس قیدی کی تکلیف سے نبی علیہ السلام کی رات کی نیند اڑی، چھوڑنا ان کو چاہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، لیکن وہ رشتہ کا بات نہیں کی کہ آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، گویا ہم انصار آپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں، یعنی اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ ہم پر احسان کریں گے کہ ہمارا بھانجا آزاد ہو کے چلا جائے گا۔ اس میں ادب کی کچھ جھلک محسوس ہوئی ہمیں، کہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہہ سکتے تھے نا آپ کے چچا کو چھوڑ دیں، یا یوں بھی کہہ سکتے تھے آپ کے چچا ہیں، آپ مالک ہیں، آپ چاہے چھوڑ دیں، لیکن یہ ساری باتیں ادب کا وہ انداز پیش نہیں کر سکتی جو اس جملے میں آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں۔ یہ ادب ہمارے اندر آ جائے نا تو بہت سارے مسئلے ہمارے آسان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو جواب دیا، خدا کی قسم 1 درہم بھی کم نہیں لینا، پورے پیسے لینے، تب چھوڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضرت عباس سے کہا گیا، جناب فدیہ دیں، پیسے دیں۔ وہ کہا، میں غریب، میرے پاس پیسے پلے کوئی نہیں، میں کدھر سے دوں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس وہ مال کدھر ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے بھی چھپا کے آئے تھے بدر سے پہلے، وہ مال کدھر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں میرے اور ام فضل کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو اگر پتہ لگا تو سوائے اللہ کے کوئی اور بتانے والا نہیں ہے، ہم نے تو کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا تھا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ فرمایا کہ دو، پھر تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو فدیہ تھا ان کا لیا گیا، 100 اوقیہ چاندی لی گئی اور ان کو کہا گیا کہ حضرت عقیل کا بھی تم دو اور ایک اور صحابی کا بھی تم دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آپ کے ساتھ رشتہ داری، آپ میرے بھتیجے ہیں، تو رشتہ داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کوئی نرمی کر دیتے، اور اس سے کچھ جو لے رہے ہیں تو مجھ سے کم لیتے، مجھ سے تو آپ زیادہ لے رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات آئی تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ تم اس فدیے کے اوپر افسوس نہ کرو، اپنے پیسے دینے پہ افسوس نہ کرو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا، یعنی اگر تم دل سے اسلام لے آؤ گے تو جو تم سے لیا گیا اللہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا، مغفرت الگ کرے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت عباس بعد میں کہتے تھے جب یہ آیت کے وعدے پورے ہوئے نا تو بعد میں کہتے تھے مجھ سے 100 اوقیہ چاندی لی گئی، کاش زیادہ لی جاتی، کئی 100 لی جاتی، کیوں کہ 100 اوقیہ چاندی تو اس دن مجھے دینی پڑی، لیکن اس کے بعد آج میری پوزیشن یہ ہے کاروباری کہ میرے 100 ایسے غلام ہیں جو دن رات میرا کاروبار الگ الگ بھرپور طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب کے پاس اتنا اتنا بڑا بڑا مال ہے اور سب اتنا اتنا بزنس کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی 100 برانچز کھل گئی ہوں، ایک آدمی کی ایک دکان ہو تو 100 دکانیں اس کی کھل جائیں، 101 ہو جائے، تو کہنے لگے کہ بھئی مجھ سے اگر اور زیادہ لیا جاتا تو میرے لیے اور زیادہ اچھا ہوتا، ابھی تو میں نے 100 اوقیہ دی تھی تو 100 غلام مل گئے جو سارے کے سارے وفادار بھی ہیں، امین بھی ہیں اور بڑے بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے کہ اس آیت میں جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بہتر دوں گا وہ تو مل گیا، اب رہ گیا مغفرت کا وعدہ، تو مجھے امید ہے کہ اللہ وہ بھی پوری کرے گا، اور یقیناً اللہ پوری کرے گا۔ اچھا حضرت عباس یہاں مسلمان تو ہو گئے، لیکن انہیں قریش مکہ میں بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی اور دونوں میں یہی طے ہوا کہ یہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں کہ ابھی ہجرت نہیں کرنی، رہنا وہاں ہے، اور دوسرا لوگوں سے معاملات وصولیاں ہیں تو اپنے معاملات کو مینیج کر لیں، ہینڈل کر لیں، اور پھر اللہ کی قدرت بھی یہی تھی، منشا بھی یہی تھی کہ ابھی آپ ہجرت کر کے نہ آئیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے واپس گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔